بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر کیا ہے اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، قرآن پاک بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ آج کی یہ ویڈیو جنات سے متعلق معلومات پر مبنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی تخلیق اور مختلف جنات کی آقائے دو جہاں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور قبول اسلام کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد جن کا تاریخی پس منظر بھی بیان کریں گے۔ جنات سے متعلق کچھ اسلامی حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، قلبی وابستگی کا واضح پتہ دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا۔ کبھی یوں ہوا کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پڑپوتا حامہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید سیکھنے کا خواستگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ اور شان صدیقی میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفیٰ کی تسلی کا ساماں کیا۔ کبھی ذکر مصطفیٰ کے چرچے کیے تو کبھی گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچا کر نرالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام خیر الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا کی۔ حجون پہاڑ کے جن نے یہ ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسی آمنہ زہرا کو ملی اور نہ کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت اور واجب الاحترام ہیں۔ اور جبل ابو قیس پر موجود جن نے یوں صدا کی، آئے بطحا یعنی مکہ مکرمہ کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان دعوت اسلام پر رؤسائے کفار بفر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلایا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن مسلسل ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت میں حرکت آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام مہین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے، میں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مظفر نامی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعقب میں نکلا، صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا، میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا، یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں حبل نامی بت کو زیورات
اور ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہے۔ تو مہین نامی یہی جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل اور جھوٹے ہیں، خود کو گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہاری دائمی ٹھکانہ ہوگا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق کے خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں اس طرح ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگایا کرتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتیں اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے۔ قرآن مجید سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسبین کے رہنے والے تھے اور کل 9 یا بعض روایات کے مطابق 7 تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر بتائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فرمایا، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے، اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں افترا پردازی کرتے تھے اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔ اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا، جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو معبوس نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیدار اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم آسمان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے تیز شعلے پاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا بھلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں، ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں، اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، نہ بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ ہم میں سے بعض مسلم ہیں اور بعض نافرمان، جو مسلم ہیں وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ناظرین، جنات کی جماعت نے جہاں اسلام قبول کیا تھا اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ جنت المولا کے قبرستان کے قریب واقع مسجد الجن کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی قدیم ترین اور اہم ترین مساجد میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ مسجد جن یا مسجد الجن اس جگہ پر واقع ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک لکیر کھینچی تھی، جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنات کیا ہیں وہ ضرور آئے، میرے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ جب ہم مکہ کے ضلع مولا میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک دائرہ کھینچنے کے لیے اپنے پاؤں کا استعمال کیا، پھر آپ نے مجھے دائرے کے اندر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। फिर यूं हुआ कि जिन वहाँ जमा होते ही फौजों की शक्ल में पहुंचने लगे। इतने लोग आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख भी ना सका और ना सुन सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक गिरोह से फजर तक गुफ्तगू करते रहे। एक और जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों में से एक पुकारने वाला आया, मैं उसके साथ गया और उसको कुरान पढ़कर सुनाया। वो मज़ीद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ले गए और उन्हें उनके नक्श कदम और आग के निशानात दिखाए। उन्होंने इससे रिस्क तलब किया और उसने अल्लाह सुब्हानहु ताला से दुआ की थी और उनसे कहा था, तुम्हारी हर वो हड्डी होगी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा। जब ये आपके हाथ में आ जाएगा तो इस पर काफ़ी गोश्त होगा और तमाम कतरे आपके जानवरों की खुराक हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हड्डियों और गोबर को क़ज़ाए हाजत के बाद अपने आप को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल न करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों की खुराक हैं। बहवाला सही मुस्लिम। इस वाक़े के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सरदार से मुलाकात की और उनकी बैत और उनके कबूल इस्लाम को कबूल किया। ये वाक़या कुरान पाक की सूरतुल जिन में भी मरकूज़ है, जिसका तज़किरा हम वीडियो के पहले हिस्से में कर चुके हैं। मस्जिदुल जिन को बैत की मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुकाम पर तामीर की गई थी जहाँ जिन्नात ने अपने आप को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया था और इस्लाम की तालीमात को कबूल किया था। आज के दौरान हज का मौसम और उम्रा दुनिया भर से मुसलमान मस्जिदुल जिन को देखने आते हैं। ख्याल ये किया जाता है कि मस्जिदुल जिन असल में 1700 में एक ज़ेर ज़मीन मस्जिद के तौर पर तामीर की गई थी, ताकि इस तारीखी वाक़या और जगह को निशान-ए-ज़द किया जा सके, जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक की तिलावत के नतीजे में रूहानी मखलूक़ात जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मस्जिदुल जिन खुद इंसानों या जिन्नों ने तामीर की थी। इसके बाद ये ख्याल किया जाता है कि यह पूरी उम्र में एक से ज़्यादा बार मुनासिब तरीके से बहाल किया गया था। ताहम आखिरी तज़य्युन व आराइश शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में की गई थी। तामीराती ढांचे को मज़ीद जदीद और ज़ावियादार ढांचे में तब्दील करने के लिए हाल ही में मस्जिदुल जिन के ढांचे में एक मीनार का इजाफा किया गया। आज मस्जिदुल जिन में तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं, बशमूल वुज़ू, पानी, स्टेशन, एयर कंडीशनर, दाखला, पंखे और नमाजी कालीन। अगरचे बहुत कुशादा नहीं है, मस्जिदुल जिन में नमाज पढ़ने का एक वसी इलाका है जहाँ मकामी लोग आते हैं और दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ से वादी नखला तक के सफ़र के बारे में बाज़ रिवायात की बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि आधी रात को काली तारीकी में तन्हा वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयात पढ़ी थी। कुरान पाक बुलंद आवाज़ में इस पर यमन से आने वाले एक जिन की तवज्जो मबजूल हुई, जो रुक गया और इत्मीनान से कुरान पाक की तिलावत सुनता रहा। कहा जाता है कि जिन्नों ने बाद में इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान इस्लाम के मानने वाले की हैसियत से पूरी दुनिया में मुंतशिर हो गए। इसके लिए इंसानों की तरह जिन्नात को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के मसावी हुकूक दिए गए। इसीलिए यह ख्याल किया जाता है कि पाकीज़ा जिन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए इंसानों या किसी और मखलूक का रूप धार लेते हैं। नाज़रीन, रवायात हदीस में लैलतुल जिन का वाक़या मज़कूर है। इसमें अब्दुल्ला इब्न मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इससे वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात को तबलीग व दावत के लिए मक्का मुकरमा के करीब एक जंगल में तशरीफ़ ले गए थे और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम पढ़कर सुनाया था और उनके सवालात के जवाबात भी दिए थे। अल्लामा खफाजी कहते हैं, अहादीस मोतबरा से साबित होता है कि जिन्नात के वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 6 मरतबा हाजिर हुए। यकीनन जिन्नात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू भी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान करीम भी सुनाया। अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, ज़र बिन जुबैश, मुजाहिद, अकरमा और दूसरे बुजुर्गों से मनकूल है, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिन्नों की पहली हाज़िरी का वाक़या बतन नखला में पेश आया और इब्ने इसहाक़, अबू नईम अस्फ़हानी और वाक़दी का बयान है कि ये उस वक्त का वाक़या है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मायूस होकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ वापस हुए थे। रास्ते में आपने नखला में क़याम किया। वहाँ इशा या फजर या तहज्जुद की नमाज में आप कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नात के एक गिरोह का इधर से गुजर हुआ और वो आपकी क़िरात सुनने के लिए ठहर गया। इसके साथ तमाम रवायात इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मौके पर जिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं थे, ना आपने उनकी आमद को महसूस फरमाया, बल्कि बाद में अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको उनके आने की खबर और कुरान मजीद सुनने की खबर दी। नाज़रीन, यहाँ आपको जिन्नात की दावत इस्लाम का एक वाक़या भी सुनाते चलें। एक दिन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे कि उनके पास एक आदमी गुजरा। किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इस गुजरने वाले को जानते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह हज़रत सवाद बिन क़ारिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्हें इनके पास आने वाले जिन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की खबर दी थी। चुनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम देकर उन्हें बुलाया और फरमाया, क्या आप सवाद बिन क़ारिब हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम ज़माना जाहिलियत में कहानत का काम करते थे? इस पर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ कभी किसी ने मेरे मुंह पर ऐसी बात नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, सुभान अल्लाह, हम तो जाहिलियत में शिरक पर थे और यह शिरक तुम्हारी कहानत से ज़्यादा बुरा था। तुम्हारे ताबे जिन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की जो खबर दी थी वो मुझे बताओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरमाइश पर
حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تفصیل سے واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرے پاس ایک جن آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہتا، اے سواد بن قارب اٹھ اور میری بات غور سے سن، اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش کی شاخ لوی بن غالب میں ایک رسول معبوس ہوا ہے جو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ ہیں اور ہدایت میں پہلو کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ میں نے اس جن سے کہا، مجھے سونے دو، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتہ رات والی ساری بات بتائی۔ اسی طرح مسلسل 3 راتیں وہ جن مجھے آ کر بتاتا رہا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح ثابت ہوئی اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا، میری درخواست بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے یہ اشعار پڑھے۔ ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات تک آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ لوی بن غالب سے ہے۔ اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں۔ اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے، چاہے اعمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سفارشی سودا بن قارب کے کام نہیں آ سکتا۔ میرے یہ اشعار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور ان سب کے چہروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔ یہ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور فرمایا، میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا اور اس کی جگہ اللہ کی کتاب نعم البدل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایک دن قریش کے قبیلہ آل دریق میں تھے، انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کیا، قصاب اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اتنے میں ہم سب نے بچڑے کے پیٹ میں سے آواز سنی اور بولنے والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، اے آل دریق، یہ کامیابی والا کام ہے۔ ایک اور پکارنے والا فصیح زبان میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خواتین و حضرات، جنات پر بحث کرتے وقت ان میں سب سے زیادہ بدنام شیطان کا ذکر کرنا ضروری ہے، جسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے انسانوں کے لیے برائی اور فتنہ کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ شیطان شروع میں اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور جنات میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا، تاہم جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں اور جنوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹی سے پیدا ہونے والے انسانوں سے برتر سمجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر شیطان کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور شیطان نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ شیطان کا بنیادی مقصد انسانوں کو راہ راست سے ہٹانا، گمراہ کرنا اور گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کرنا تھا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے، جیسے برے خیالات، وسوسہ، شکوک و شبہات کو بھڑکانا اور انسانی خواہشات اور کمزوریوں کی طرف راغب کرنا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے باخبر رہیں اور اس کے اثر سے مسلسل اللہ کی پناہ مانگے۔ ناظرین، اسلام سکھاتا ہے کہ مومنوں کو جنوں کے شر اور ان کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی مخصوص آیات کی تلاوت کرنا، جیسا کہ آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورہ الناس، ایک طاقتور طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ تحفظ تلاش کریں۔ مزید برآں مسلمانوں کو نماز، تلاوت قرآن اور اس کے نام کی یاد کے ذریعے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق برقرار رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اعمال جنوں اور ان کے اثر و رسوخ کے خلاف کسی روحانی دفاع کو مضبوط بناتے ہیں، جبکہ جنات اسلامی کائنات کا ایک لازمی حصہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اپنے کردار کے بارے میں متوازن تفہیم کو برقرار رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔